وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی پاکیزہ، اعلی و عرفہ، تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل اور تعریف و توصیف کے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے لیے، الذی هو خالقنا و رازقنا مالکنا و حاکمنا ولینا و نصیرنا، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر ذی روح کی جان اور اس ساری کائنات کا نظام ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہوں. عزیز سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں کسی حد تک نماز کی اہمیت کا تو اندازہ ہے، کسی حد تک لوگ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں، لیکن نماز با جماعت کی ادائیگی کی اہمیت سے لوگ ناواقف ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں جیسے نماز پڑھنے کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے، اسی شد و مت کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہاں اس کا اسلوب بھی بیان فرما دیا کہ نماز قائم کیسے کرنی ہے، نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اور نماز قائم کرنے کا عملی مظہر کیا ہے. یہ بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہیں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی دوسری صورت اور مدنی اولین نزول کے لحاظ سے اولین صورت میں سے ایک صورت ہے اور سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے. نماز قائم کرنی ہے، کیسے نماز قائم کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جہاں لوگ جماعت کی صورت میں رکوع کر رہے ہیں ان رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کرنی. نماز قائم کرنے کا جو عملی مظہر ہے وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. 17 نمبر سورۃ الاسراء ہے، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ اور بھی کئی ایک مقامات ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اور سورۃ العنکبوت ہے، اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں اس بات کو واضح کر کے بیان فرما دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، آگے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، جو صحیح دین ہے، قیمہ ہے، اس دین کے اندر نماز کو قائم کرنا لازم و ملزوم ہے۔ نماز جب تک قائم نہیں کریں گے تب تک آپ نماز کا فریضہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی فرمایا، یہی فرمایا کہ نماز قائم کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک شاید ہمیں یہی معلوم نہ ہو سکا کہ نماز قائم کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا فلسفہ جو میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر خود رب کائنات فرماتے ہیں اس کا فلسفہ ہے نماز با جماعت ادا کرنا۔ نماز با جماعت ادا کرنا ہی صحیح معنوں میں نماز قائم کرنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے، جو حضرات بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نماز، ویسے نماز قائم کرنے والے کو کہتے ہیں مقیمین اور نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں مسلین، یہ دو لفظ ہیں۔ مسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے، مقیمین نماز قائم کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کا قرآن پاک کے اندر دو الگ الگ پیرائے میں ذکر فرمایا۔ جب مسلین کی بات آئی، اس کو سمجھنے سے پہلے، اس کو قرآن پاک کی آیات میں دیکھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے، مسلین کا معنی ہے نماز پڑھنے والے۔ اور یہ پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں مسلین؟ جو صرف نماز کی گنتی پوری کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ دن کی 5 نمازیں ہیں، 5 پوری کرنی ہے، جب وقت ملے پڑھیں۔ یہ ہے مسلین کا اپنے ذہن کے اندر مائنڈ سیٹ۔ ان کا مشن نماز پڑھنا، گنتی پوری کرنا ہوتا ہے۔ کاروبار میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، گاہک آ رہا ہے، گاہک کے منتظر رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، گاہک آ گیا ہے، ادھر جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، پہلے گاہک کو ترجیح دیں گے، گاہک کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، نماز ہاتھ سے جاتی ہے جائے، جماعت فوت ہوتی ہے تو ہو جائے، گاہک نہ جانے پائے۔ یہ مسلین کا ہوتا ہے۔ اور ایسے مسلین کے لیے جو نماز اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے اوقات میں پڑھتے ہیں، جب ٹائم ملتا ہے، جب فراغت ہوتی ہے، جب فرصت ہوتی ہے، تب نماز پڑھتے ہیں، ایسے مسلین کے لیے سورۃ الماعون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق جہنم کا ویل نامی گڑھا اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، مسلین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے حوالے سے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کی، جب ٹائم ملا، جب فارغ ہوئے نماز پڑھ لی، مہمان آ گئے، جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مہمان آ گئے، کاروبار میں گاہک آ گیا، کوئی اور بزنس کا کام آ گیا، دنیا کا کوئی کام آ گیا، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ایل سی ڈی پہ بیٹھے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، یا دنیاوی کوئی مصروفیت ہے، اس مصروفیت میں اپنے کو مشغول رکھتے ہیں، جماعت کا ٹائم گزر جاتا ہے، بعد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسی بات کو اپنی اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، من سمع النداء فلم یأت به فلا صلاۃ له الا من عذر، فرمایا من سمع، جو سنے، النداء، ندا کو، اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر فوراً نماز کے لیے با جماعت ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں آتا، بعد میں اپنی نماز ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لہ، اس کی بعد میں ادا کی جانے والی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں لام الف زبر لا، لا جب فعل مضارع کے لیے بولا جاتا ہے تو نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، تو یہاں بھی لا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ صحیح معنوں میں نماز کہلوانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں،
مسجد نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا جم گھٹا ہے، ادھر ایک آنے والے نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، آ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز ادا کرو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام کی نگاہوں نے دیکھا، سب کے سامنے اس نے نماز پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ صحیح معنوں میں نماز کہلوانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک دوسری روایت، یہی لا صلاۃ کے الفاظ آپ دوسری روایت کے اندر دیکھیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، ایک بندہ وضو کیے بغیر مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے وضو نے کیا۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ لا صلاۃ، جس نے وضو نے کیا اس کی نماز نہیں ہے۔ جو اذان سنے، اذان سن کر مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی فرماتے ہیں جیسے اس کے لیے فرمایا وضو کیا نہیں، نماز پڑھی نماز نہیں، ایسے فرمایا جس نے اذان سنی اپنے کام میں مصروف رہا، آیا نہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، بعد میں نماز ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی بھی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مسلین کی نماز۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں یہ منافقین کی نماز ہے۔ منافقین جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، منافقین اپنی مرضی سے جماعت کا ٹائم گزار کے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیں اب مقیمین جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اصل میں نا مقیمین نماز قائم کرنے والے یہ ایک جامع ترین لفظ ہے، جامع ترین، اور اس کے اندر بے شمار معنی اور مفاہیم سمائے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے، اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ نماز خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کے مترادف ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد عورتوں کا اپنے گھروں میں بر وقت نماز ادا کرنا یہ بھی مراد ہے۔ مرد حضرات کے لیے جو نوجوان ہیں، جو ایسے بزرگ صحت مند چلنے پھرنے کے قابل ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مقیمین کا نماز قائم کرنے والے، اس کا ترجمہ بھلا کیا بنتا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز مسجد میں آ کے با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے نماز قائم کرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنی جسمانی توانائی کو بروئے کر لا کر مسجد میں حاضر ہو سکتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ اور امت کے ایک گروہ نے اسے واجب تک قرار دیا۔ اہل عرب آج بھی ابن عثیمین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیگر ائمہ حدیث ائمہ دین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنے کو واجب سمجھتے ہیں۔ اللہ جی، ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والے جو اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، دن کی بس 5 نمازوں کی گنتی پوری کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، اپنی مرضی سے جب ٹائم ملتا ہے نماز آ کے پڑھتے ہیں۔ صبح کی جماعت 6 بجے ہو رہی ہے، 6:30 پڑھ رہے ہیں، ظہر اپنی مرضی سے، عصر جو ہے وہ شام سے گھنٹہ پہلے پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی اپنی منمانی کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو مسلین ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن جو لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہی دوسری سورۃ البقرہ کی تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کے غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یصلون الصلاۃ نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز باجماعت کی ادائیگی کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے 5ویں آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم، میں اللہ آسمانوں پہ بیٹھا ان کائنات کے اندر زمین کے اوپر باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ میری طرف سے ملنے والی وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ ساری دنیا
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ قنوت وتر میں یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں ان کی دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھے ان مومنین کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں، جو دنیا میں نماز قائم کرنے والے ہیں میں اللہ بن مانگے ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دیتا ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دنیا کامیابی کے راستے، فلاح کے راستے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میں اللہ اعلان فرما رہا ہوں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی حقیقی اور اصلی معنوں میں کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے جو نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ابھی بھی نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے والے لوگوں میں فرق نہیں نظر آیا تو ایک مثال سمجھ لیں، سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن، دیکھنے میں لفظ دونوں ہی سیم ہیں، جیسے نماز پڑھنے والے اور نماز قائم کرنے والے، یہ دونوں لفظ دیکھنے میں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مسلمان اور مومن یہ بھی دو لفظ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدو لوگ ہیں، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب جی ان کے لیے فرما دیو، لم تؤمنو، تم ایمان والے نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، یہ ہوتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور اپنے دل پہ لا الہ الا اللہ کو مزین کر لینا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کو ماننا یہ مسلمانی ہے، اور اللہ کی ماننا یہ مومنوں کی صفات ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نماز قائم کرنے کی اہمیت، افادیت اور اس کو بر وقت ادا کرنا، بلکہ بر وقت کے لحاظ سے سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یاد رکھیے اللہ نے نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، جب جی چاہے پڑھ لو، جب ٹائم ملے پڑھ لو، نہیں، فرمایا نماز ہم نے اتاری ہے، فرض کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات بھی فرض کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہ 103 نمبر آیت ہے، اس سے پہلے 102 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو یہاں فرمایا ہے، روزے روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک کی ان آیات کے اندر میدان جنگ کے، میدان قتال کے وہ اللہ تعالیٰ مناظر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب میدان مقتل کے اندر میدان سج چکا ہو، ادھر کفار کی تلواروں کی جلکاروں کی للکاروں کی آوازیں تمہارے سامنے ہوں، ادھر میدان عمل کے اندر، میدان قتال کے اندر، میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی جماعت اتر چکی ہو، اور مرد مقابل سامنے کفار کی جماعتیں، کفار کے قافلے، کفار کے جنگجو اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہوں، اور ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب جی جب آپ ان میں ہوں تو ان کے لیے نماز قائم کریں۔ اقمتا، آپ ان کے لیے قائم کریں، نماز قائم کریں، مطلب نماز باجماعت ادا کریں۔ ادھر ہماری کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے نا، چھوٹا موٹا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دو مارکیٹس کا آپس کے اندر کوئی ہاتھا پائی ہو جائے، دستوں گریبانی کا یہ لمحہ آ جائے، تو ایک لمحہ بھر کی غفلت انسان نہیں کرتا، ایک لمحہ، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی
انسان ادھر سے ادھر نہیں دیکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ساتھ میری لڑائی ہو رہی ہے وہ مجھ پہ حملہ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یہ معرکہ اسلام کی بات ہے، ادھر کفار آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا آپ نے یہ کرنا ہے 2 جماعتیں بنا لیں، 2 گروہ بنا لیں، ایک صحابہ کرام کی جماعت کو آپ اپنے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھوائیں اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ جماعت اپنا اسلحہ تھامے رکھے گی اور دوسری جماعت آپ کے سامنے بند بال کر سیکیورٹی کے طور پہ کھڑی رہے گی۔ طریقہ پھر بتلا دیا، لیکن اہمیت کو یہاں نماز کی اہمیت کو بھی دیکھا اور آپ نے نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی اہمیت کو دیکھا کہ اتنا حساس معاملہ، اتنا حساس ٹائم، اس میں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے نماز بھی نہیں چھوڑنی اور نماز باجماعت کی ادائیگی سے بھی پیچھے نہیں رہنا، نماز بھی ادا کرنی ہے اور نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں، جھوٹے بہانے، قصے کہانیاں، او جی مہمان آ میرے کپڑے خراب ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی اس لیے میں نماز باجماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، یہ بہانہ وہ بہانہ۔ ہمارے تو یہ بہانے کوئی نہیں۔ حضرت جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، اور جو احباب صبح کی ترجمہ کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہمارا کل سے ٹاپک یہی چلا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے ترجمہ قرآن کے اندر ہم یہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ تعارف آپ کے سامنے ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے مصلی امامت پہ جماعت کروانے والے، نبی علیہ السلام غزوات پہ تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے سے مصلی امامت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ مؤذن رسول ہیں، مسجد النبی کے مؤذن، صبح کی اذان ایک حضرت بلال دیا کرتے تھے پہلی اذان، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بے شمار شانیں ہیں، بے شمار۔ اور یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، اللہ نے جب یہ آیات نازل فرمائی، ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے، خود نبی علیہ السلام آگے بڑھ کے ان سے پوچھتے بتاؤ عبداللہ مسئلہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب بوڑھے ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، ایک نابینا ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کا گھر مسجد سے کافی دور ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی حاضر خدمت ہو کر خود ہی اپنے یہ چند ایک عذر بیان فرمائے کہ میں یہ ان وجوہات کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا نماز کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے کہنے لگے ضریر البصر، اندھا ہو چکا ہوں، نابینا ہونے کی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کہا شاسع الدار، میرا جو گھر ہے وہ مسجد سے کافی دور ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا لیس لی قائد یلاومنی، میرے پاس کوئی ایسا رہنما بھی نہیں ہے جو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے آئے۔ کتنا بڑا عذر ہے، نابینا، یہ خود بذات خود ایک بہت بڑا عذر، اور گھر مسجد سے دور ہونا یہ بھی بہت بڑا عذر ہے۔ اور تیسرا عذر جو ہے لیس لی قائد یلاومنی، جو مسجد تک مجھے لے آئے، ایسا رہنما بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا عذر ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا اتسمع النداء فی بیت الذی انت فی، جس گھر میں تو ہوتا ہے اس گھر کے اندر کیا مسجد سے آنے والی اذان کی آواز کو تو سنتا ہے؟ کہا قال نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ اذان تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر ما اجد لک رخصہ، پھر میں محمد کے پاس بھی تیرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ ایک روایت تھی، دیگر روایات کے اندر کئی ایک دوسرے عذر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ رجل کبیر، بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور ایک روایت ہے کہتے ہیں میری ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں، اور ایک روایت ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی جو گلیاں بازار ہیں ان کے اندر درندے ہیں، ان کے اندر ایسے موذی جاندار ہیں جن سے بچنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ ہمارے طرح تو تھوڑے نہ تھا، آج سٹریٹ لائٹس کا اہتمام ہے، پکی گلیاں ہیں، پکی نالیاں ہیں،
کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں. لیکن مدینہ کے بازاروں کو دیکھو، مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد نبوی کے اندر صفوں کے طور پہ یہ جو کھجور کے درخت ہیں ان کے پتے زمین کے اوپر انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں. یہ عالم تھا صحابہ کرام کا. سجدے کے لیے زمین کے اوپر جاتے ہیں، زمین کے ساتھ اپنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، لگاتے ہیں، اور بارش کی وجہ سے ان کے یہاں پہ مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا عالم تھا، یہ تھا مدینہ کا بازار، یہ تھا مدینہ کی مسجد. مدینہ کے بازار کا عالم کیا ہوگا یہ جہاں پہ کوئی پکی سڑک نہیں ہے، کوئی پکی ندی نالے نہیں ہے، کوئی پکا انتظام نہیں ہے. اور ایک روایت ہے، کہتے ہیں جو درخت ہیں ان کی جھاڑیاں، اور آپ جانتے ہیں کھجوروں کی درخت جو ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے اور ان کے جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اذیت پہنچانے والی ہوتی ہیں. کہا یا رسول اللہ مدینہ کے بازاروں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر ایسے درخت ہیں کہ جن کے ساتھ کپڑے اٹک جاتے ہیں، ایسے درخت ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے ہیں. میں نبینا بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا، اتسمع حی علی الصلاۃ اتسمع حی علی الفلاح، کیا تو یہ اذان سنتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، یہ آوازہ سنتا ہے، یہ نکارہ سنتا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، کہنے لگے جی یا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تو آتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحی، تو پھر آؤ نا، میں محمد کون ہوتا ہوں تمہیں رخصت دینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک نبینا، اور جس نے عذر ٹھوس عذر پیش کیے تھے، جھوٹے بہانے نہیں تھے. نماز سے جی چرانے، باجماعت سے جی چرانے کا بہانہ نہیں تھا، ٹھوس عذر پیش کیے تھے. اس کے باوجود میرے بھائیوں اگر اسے ان صحابی رسول کو اجازت نہیں ملی تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی نماز کو ضائع کر لیتے ہیں؟ کیوں اپنی جماعت کو ضائع کر لیتے ہیں؟ کاروبار میں ایک گاہک اگر 1% نفع دیتا ہے، وہ نفع بھی 1% ہے اور ہے بھی دنیا کا. مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس 1% ایک نفع کو چھوڑ کر یہاں دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا نفع ملے گا. 1 گنا نہیں بلکہ 27 گنا نفع ملے گا. صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، دوسرا بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس اکیلے پڑھے جانے والے کی نماز سے باجماعت ادا کرنے والے کی نماز 27 گنا افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور مقام کے لحاظ سے بلند و بالا بھی ہے. دوسرے لفظوں میں ایسے ہوگا، ایک بندہ اکیلے 27 نمازیں پڑھتا ہے، دوسرا باجماعت 1 نماز پڑھتا ہے. یہ 27 پڑھ کے بھی اس ایک پڑھنے والے کے شان کو نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت امام اعمش، یہ تہذیب و تہذیب کی روایت ہے، حضرت امام وقی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ کان الاعمش قریبا من 70 سنہ لم تفتہ التکبیرۃ الاولی. حضرت امام اعمش، یہ اعمش ان کی کنیت ہے، مشہور ہے، معروف اس نام سے، اصل ان کا نام تھا سلیمان بن مہران. کہتے ہیں کہ امام اعمش سلیمان بن مہران 70 سالوں کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے، آج تک ان کی تکبیر اولی بھی ضائع نہیں ہوئی. میں 70 سال، 70 ہفتے، اور 70 دن اور 7 دن کی بات کر لوں، میرے سمیت ہم میں سے کئی ایک احباب ایسے ہوں گے، کئی ایک نہیں، 90 سے پلس ایسے لوگ ہوں گے، 90% سے بھی، 90% سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک دن بھی 5 نمازیں باجماعت کے ساتھ شاید مشکل سے ادا کی ہوں. وہ 70 سالوں کے قریب ہو چکے ہیں اور نماز باجماعت ہی ادا کر رہے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی 40 سال ہو گئے ہیں. یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا قول اپنا ذاتی موجود ہے. وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ہیں. مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے مسجد میں میں پہلے تشریف فرما ہوتا ہوں، میں پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں. 40 سال جماعت کی بات نہیں ہو رہی، تکبیر اولی کی بات نہیں ہو رہی، اذان کی آواز سنتا ہوں تو میں مسجد میں صف اول میں بیٹھ کے سنتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے.
اللہ اکبر. اور جو صرف 40 دن باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی، جو 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے ساتھ پڑھتا ہے، کتب لہ براءتان، اس کو 2 آزادیاں مل جاتی ہیں، 2 خلاصیاں مل جاتی ہیں، 2 اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتے ہیں. ایک انعام دنیا میں، دوسرا انعام آخرت میں. دنیا میں یہ ہے کتب لہ براءتان براءۃ من النفاق، اللہ اسے دنیا میں نفاق منافقوں کی فہرست سے نکال کر اپنے برگزیدہ چنیدہ محبوب مومنین میں شامل فرما لیتے ہیں. اور آخرت میں براءۃ من النار، اور اللہ قیامت والا دن ہوگا اسے جہنم کی نار سے بچا کر جنت کی گلزار میں داخل فرما دیں گے. جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ اس کو عطا فرما دیا جائے گا. جو بندہ 40 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا رہا ہوگا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کئی ایک احباب خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو 40 کیا کئی 40 دن، کئی ایسے ان کے پاس 40 دن ہیں، ایک آدھ نہیں، کئی 40 دن ایسے ہیں کہ جو انہوں نے نماز پڑھتے ہیں تو باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بن کر آئے ہیں، رحیم بن کر آئے ہیں. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ خود ساری زندگی نماز مسواک کے ساتھ کرتے رہے ہیں. سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا فرض ہے؟ نہیں. اور ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، فرمایا میں اپنی امت پر اگر مشقت یا گران نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک واجب قرار دیتا، پڑھنے کا حکم، مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا. لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ میری امت پہ ذرا مشقت آ جائے گی، میری امت پہ گران گزرے گا، ہر دور کے اندر مسواک میسر نہ ہو. نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے حکمتانہ فیصلہ، حکمت والا پر حکمت فیصلہ فرمایا کہ آج کے یورپ کے علاقوں کے اندر آپ کو شاید مسواک میسر نہ ہو، اور وہ مسلمان پھر کیا کرتے جن کے پاس آج مسواک میسر نہیں. اگر نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے مسواک کرنا واجب فرما دیتے، اللہ اکبر، کیوں نہیں واجب کی؟ میری امت پہ مشقت نہ گزرے، گرا نہ گزرے. لیکن جب بات آئی نماز باجماعت ادا کرنے کی، کہا، فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں حکم دے دوں کس چیز کا؟ لکڑیاں اکٹھیاں کرنے کا، اور نوجوانوں کی جماعت کو ساتھ لوں، اور کیا کروں؟ بازار کے اندر نکل جاؤں، ایک بندے کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کروں، رات عشاء کی نماز ہو، عشاء کی نماز کے وقت اپنے مصلی امامت پہ ایک صحابی کو کھڑا کروں، وہ لوگوں کو جماعت کروائے، میں اپنے ساتھ نوجوانوں کا جمع غفیر لے کر لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جلا کر ان کے گھروں تک پہنچ جاؤں جو لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے. نبی اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے رقیق القلب نبی، لیکن بات جب آئی نماز باجماعت ادا کرنے کی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے. اور ایک روایت ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ میرا پختہ ارادہ ہے، اللہ کی قسم یہ میرا پختہ ارادہ ہے. اگر نبی علیہ السلام ویسے ہی فرما دیتے میرا پختہ ارادہ ہے تو بات میں کوئی شک نہ رہتا، لیکن ساتھ قسم اٹھا کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اصل میں تجھے اور مجھے بطور وعید یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن نماز چھوڑنے والوں کا انجام اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں دنیا ہی میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا کے راکھ کر دوں. مجھے ڈر ہے بچوں کا، ڈر ہے بوڑھوں کا، ڈر ہے مجھے عورتوں کا، ورنہ ان کے گھروں سمیت ان کو جلا کے رکھ دیتا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین تو بڑا آسانی والا دین ہے.
اور بھائیو جہاں آسانی ہے وہاں آسانی ہے، جہاں آسانی نہیں ہے کوئی مائی کا لال وہاں آسانی پیدا نہیں کر سکتا۔ شرعی عذر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اپنی طرف سے کوئی بندہ آسانی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اصول کے اوپر کمپرومائز جو کمپنی کر لیتی ہے وہ کمپنی کا انجام خسارہ ہوتا ہے۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، اس کے اندر آسانیاں ہیں، لیکن جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان قوانین کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے اور دیکھیں نا، عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے قوانین کے نبی علیہ السلام کتنے پکے تھے کہ ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت، اس نے چوری کر لی، حضرت غالباً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد کے وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس سفارش لے کر، نبی علیہ السلام نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی سگی بیٹی کا، اپنی لختے جگر کا، حضرت علی المرتضیٰ کے نور نگر کا، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اگر یہ چوری کرتی۔ تو لوگوں کو پیغام دیا، قوانین کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں، یہ معاملات ہے، معاملات کے اندر سمجھوتا نہیں۔ عبادات ہیں، عبادات میں بھی جو فریضے ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے اندر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ جو صحت مند ہیں، جو توانائی کے بروئے کر لا کر مسجد میں آنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز باجماعت ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، مولا کل کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آمین کہیے گا، اللہ ہمیں ہر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری دعا ہے، آپ سب نے آمین کہنی ہے، درد دل سے آمین کہنی ہے، اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔